الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سورہ انبیاء 17واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 17 ہے۔ اس سے پہلی آیت میں یہ فرمایا تھا کہ اگر ہم نے آسمان اور زمین کو کھیل تماشے کے طور پر پیدا نہیں کیا ہے، یہ فرمایا تھا۔ آسمان اور زمین کے یہ جو پوری کائنات ہے، پورا نظام چل رہا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، بے مقصد نہیں ہے۔ تو اس کے بعد یہ آیت ہے، فرمایا اگر ہم کوئی کھیل بنانا چاہتے تو ہم اپنے پاس سے بنا لیتے، اگر ہمیں ایسا ہی کرنا ہوتا۔ کوئی کھیل اگر ہم کھیل تماشا ہی بنانا ہوتا تو اپنی طرف سے اپنے پاس سے ہم کھیل کا سامان بنا لیتے، کوئی ایسا کھیل بنا لیتے۔ زمین اور آسمان اور یہ جو سارا نظام چل رہا ہے، یہ کھیل تماشا نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر کھیل تماشا ہی کرنا ہوتا ہمیں، پہلے تو اللہ کی شان کے خلاف ہے یہ بات۔ کھیل تماشا تو ایک فضول کام ہے نا، تو لغو اور فضول کام تو اللہ تعالیٰ سے محال ہے، ناممکن ہے۔ لیکن فرما رہے ہیں کہ اگر محال کو فرض کر لو، ہم نے کوئی کھیل ہی بنانا ہوتا تو ہم اپنی طرف سے کوئی اور طرح کا کھیل بنا لیتے، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ یعنی اس میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں کو پھنسا دیا اس نظام میں۔ اس میں کوئی ظالم ہے، کوئی مظلوم ہے، کوئی حق پر ہے، کوئی باطل پر ہے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ان سب کی پوری طرح سے جو فرما بردار ہیں ان کو فرما برداری پر پورا انعام نہیں ملتا، جو ناشکرے ہیں، نافرمان ہیں، ظالم ہیں، ان کے ظلم اور برائی پر ان کو سزا نہیں ملتی۔ تو اگر کھیل ہی کرنا ہوتا تو اتنے اپنے بندے بندیوں کو اس سسٹم میں پھنسانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو بڑا ظالمانہ کام ہوا نا، پھر بڑا بے رحمانہ، بے رحیمانہ، کہ اربوں خربوں بندے بندیاں ایک آزمائش میں ٹنگے ہوئے ہیں اور العیاذ باللہ اللہ تعالیٰ تماشا دیکھ۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ روم کے پرانے یونان کے جو پرانے بادشاہ تھے تو ان کے تھیٹر ہوتے تھے، تو ان کے کھیل اور تماشوں میں سے ایک تماشا یہ بھی ہوتا تھا کہ اس میں کسی بھوکے درندے کو ڈال کر ادھر سے انسانوں میں سے اپنے غلاموں کو یا جن کو سزا دینا چاہتے ہیں، بعض اوقات بغیر سزا کے کسی غلام کو اس میں پھینک دیتے،
اس اکھاڑے میں جو بند ہوتا تھا چاروں طرف، اور اوپر دائیں بائیں ان کے اسٹیڈیم کی طرح سیٹیں بنی ہوئی تھی جس میں سے ہو کر یہ نیچے دیکھ رہے ہوتے۔ اب وہ درندہ اس کو پھاڑ رہا ہے، حملہ کر رہا ہے، وہ بچا رہا ہے، وہ چیخ و پکار ہو رہی ہے، اس کا وہ تماشا دیکھ کر محظوظ ہوتے تھے۔ تو کیا خدا تعالیٰ بھی کوئی ایسا تماشا دیکھ رہا ہے، کوئی ایسا بادشاہ ہے، ایسا ظالم ہے؟ یہ اس لیے فرمایا، پہلے فرمایا آسمان اور زمین کو، اس کائنات کو ہم نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے۔ اگر کھیل ہی کرنا ہوتا تو ہم اپنی طرف سے کوئی اور کھیل بنا یہ نہ کرتے جس میں انسانوں کو ایک نظام کے اندر جکڑا ہوا ہے، اور اس میں بیچارے نہ ظالم کو پورا سزا ظلم کی دی جا رہی ہے، نہ مظلوم کو اس کا حق دیا جا رہا ہے، نہ فرما بردار کو پورے طریقے سے فرما برداری کا اجر ملتا ہے، نہ نافرمان اور ناشکرے کو سزا ملتی ہے۔ تو اس کا مطلب واضح ہو گیا کہ یہ جو نظام ہے جس میں اتنے لوگ اس نظام سے گزر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ اس کا انجام قیامت کے دن ہوگا، اور قیامت لازمی ہے۔ قیامت کا دن انسان کی عقل اور فطرت بھی تقاضا کرتی ہے کہ اس کائنات کے بعد اس نظام میں ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں، بے شک کوئی ایمان لائے یا نہ لائے، یہ کوئی اسلام کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ کافر سارے کون سے عدل و انصاف کر رہے ہیں؟ کون سے وہ سارے نیک ہیں یا عدل و انصاف والے ہیں؟ وہاں تو زیادہ ظلم و ستم ہے۔ بہرحال جو انسانوں کی آبادی اس دنیا میں ہے، اس کائنات کے اندر، جس سے فائدہ ہو رہا ہے، سورج، چاند، ستارے، سب ہوائیں، بادل، سمندر، یہ اسی دنیا کو آباد رکھنے کے لیے، دنیا کے اندر زندگی کو جاری رکھنے کے لیے سارا سسٹم ہے۔ تو ضروری ہے کہ اس نظام میں جب انسان کو دیکھتے ہیں ہم، کوئی گہرائی سے سوچتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آنا چاہیے جس میں یہ دنیا سے جو لوگ نیک کام کرتے کرتے دنیا سے گزر گئے، انہیں کوئی اس کا اجر اور صلہ نہیں ملا پورا، یا جو ظلم کرتے کرتے چلے گئے اور ان کو کوئی سزا نہیں ملی، مظلوم کا حق نہیں ملا، تو کوئی ایسا دن ضرور ہونا چاہیے جس میں ظالم کو ظلم کی سزا ملے، مظلوم کو اس کا حق ملے، فرما بردار اور نیکوکار کو اس کے نیک اعمال کی اور فرما برداری کی جزا ملے، نافرمان اور سرکش کو اس کی سرکشی کی سزا ملے۔ اس دنیا میں تو پورے طریقے سے ہو نہیں پا رہا، لہذا ایک دن ہونا چاہیے۔ یہی سمجھانا ہے کہ اس کائنات کو ہم نے فضول نہیں بنایا ہے، اگر ایسا کرتے ہم تو کسی اور طریقے سے ہم کھیل تماشا کرتے، یوں سارے اپنے بندے بندیوں کو اس طرح سے جال میں پھنسا کر یہ ہم کھیل نہ کرتے۔ یہ کھیل نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں یہ ایک امتحان ہے، اور اس میں ہم حق کو بیچتے ہیں اور باطل اور حق کی آمیزش رہتی ہے، لہذا یہ ڈھونڈو کہ حق کس طرف ہے، آپ حق کے ساتھ رہو، حق پر عمل کرو، نتیجتاً حق غالب آئے گا۔ چنانچہ آگے فرمایا بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم نے اس دنیا کو، اس زمین آسمان کو کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا۔ اگر ہم کوئی کھیل بنانا چاہتے اپنی طرف سے بنا لیتے، یعنی ایسا نہیں ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ اس کائنات کے اندر، اس زمین کے اندر جو آپ نظام اور جو حالات دیکھ رہے ہو، اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم حق بات کو پھینک کر مارتے ہیں باطل کے اوپر، یعنی ایک کشمکش دنیا میں ہمیشہ لگی رہے گی حق اور باطل کی، یہ یاد رکھو۔ اس نظام کی ایک روح یہ ہے اس دنیا کی، اس لیے کبھی اس سے بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کفر اور اسلام کی اور حق اور باطل کی جنگ چل رہی ہے، کوئی یہ سوچے کہ بالکل ہی کیا ہو جائے، امن ہو جائے، رواداری قائم ہو جائے، ہم یہ ہوگا نہیں۔ اس دنیا کی فطرت اور مزاج میں اللہ نے نہیں رکھا، یہ دارالامتحان ہے، آزمائش ہے، حق بھی رہے گا، باطل بھی رہے گا۔ ازل سے حق اور باطل کے درمیان یہ آمیزش اور ٹکر موجود ہے، ایک تو یہ واضح ہونا چاہیے۔ اسی سے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جو آج کل بہت ساری تحریک وہ چلا رہے ہیں، کیا
سارے دینوں کے اندر کیا پیدا ہو جائے؟ ہم آہنگی پیدا ہو جائے. سارے دین، یہ آج کل ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے، سارے دین ایک جیسے ہیں جی، ایک دوسرے کو تسلیم کریں. بظاہر تو جو ایک عام آدمی ہو جس کو پوری چیز کا پتہ نہیں، اس کے سامنے یہ بڑا مثبت سا پیغام ہے. اچھا ہے یار، جھگڑے میں کیا رکھا ہوا ہے؟ کیوں جھگڑا کریں؟ سارے دنیا میں اپنے اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے، دوسرے کی حقوق کی خیال کرتے ہوئے، دوسرے کو تکلیف دیے بغیر زندگی گزارو. کتنی اچھی بات ہے. اب جو حق پر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا، پتہ چلے گا، اس کو اجر ملے گا. جو باطل پر ہے اللہ پاس جائے گا، اس کو سزا ملے گی. یہ دنیا میں جھگڑے ٹھیکیداری کیوں لی ہوئی ہے کہ ضرور اس کو کافر کہنا ہے اور کافر کو ماننا ہے، اور یہ خود ہی باتیں بنا کر کے اس طرح کی کر کے تو دین سے متنفر کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں کہ سارے دین اکٹھے ہو جائیں. ہمارے دین کو چھوڑیں آپ. یہ جو کہتے ہیں نا دینوں کو جمع کر لو، یہ دنیاوی مفادات میں کبھی ایک دوسرے سے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے اور نہ ہوں گے. دین کو چھوڑیں آپ. یہ ایک دوسرے کو ختم کرنے کے لیے ساری زندگی یہی سازشیں اور اسی مشق میں لگے رہتے ہیں. دوسرے ملک کو، دوسری قوم کو کیسے ختم کریں، کیسے اس کو مغلوب کریں. ہمارے پاس یہ طاقت ہے نہیں، اس کی تجارت آگے ہو گئی، اس کے پاس زیادہ وسائل ہو گئے، اس کو گراؤ. یہ اپنی اس دنیا غلیظ دنیا کے لیے کبھی راضی نہیں ہو سکتے. دین کے لیے کب ہوں گے؟ یہ دراصل دھوکہ ہے. کس بات کا؟ کہ باطل حق سے لرزاں اور ترساں ہمیشہ رہتا ہے. چونکہ حق روشنی ہے، باطل تاریکی ہے. اتنی سی چھوٹا سا بھی دیا جلا دو گے تو ساری تاریکی غائب ہو جائے گی. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس عنوان سے حق ختم ہو جائے، اسلام ختم ہو جائے، باقی دیکھا جائے گا. جب سب دین ایک ہی جیسے ہو گئے، کوئی کسی کو دعوت نہیں دے گا تو مطلب دین اسلام کی روح تو مٹ گئی نا. دین اسلام تو ساری انسانیت کو دعوت ہے، اور ایک بندہ بھی ہو تو دعوت دیتا رہے گا حق کی طرف. ساری دنیا کا کفر پر چل جائے تب بھی وہ دعوت دے گا حق کی طرف. اللہ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن کی حقانیت اور قیامت میں یہ بنیادی چیزیں، اس کی دعوت دے گا سب. تو اب یہ چاہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو اور تم اپنی عبادت کرتے رہو. تمہیں کون منع کرتا ہے؟ ابھی یہ کہتے ہیں عبادت کرتے رہو. خیال ان کا یہ کہ عبادت کرنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے. دین زندہ رہے گا جب تک آپ دین کو بولتے رہیں گے، بلاتے رہیں گے، اس کا تذکرہ کریں گے، اس کی دعوت دیں گے، اس کو زندہ رکھیں گے. تو رفتہ رفتہ کیا ہوگا؟ مسجدیں بھی خالی ہو جائیں گی اور مفہوم میں پابندیاں بھی لگائیں گے طرح طرح کی. اور جہاں سے یہ پیدا ہو رہا ہے، مسجد آباد ہونے کی جو چیز ہے، اس دور کا سب سے بے ضرر اور مسکین قسم کا جو ذریعہ ہے، منبع ہے، وہ دینی مدارس ہے، جو کسی حکومت سے کوئی مدد نہیں لیتے. کہتے ان کو ختم کرو، یہ دہشت گرد ہے. تاکہ وہاں سے جب اصل چیز جہاں سے پانی نکل رہا ہے نا، وہ سوتا، وہ منبع، وہ سرچشمہ، اس کو بند کر دو. جو پیدا ہوئے ختم ہو جائیں گے، مزید پیدا نہیں ہوں گے. ان کی مسلسل جنگ ہے دین کے خلاف، حق کے خلاف، اس خزانے کے خلاف کہ اے غافل مسلمانوں جو تمہارے پاس ہے اور تمہیں اس کی قدر نہیں ہے، کہ ان کو اتنی کیوں فکر ہے اس کی. اس کا مطلب تمہارے پاس کوئی طاقت ہے. وہ ہمدرد تمہارے کیسے ہو گئے؟ تمہارے ملک کے اندر تمہیں فائدے کی باتیں بتا رہے ہو کہ مدارس خطرناک ہے، یہ خطرناک ہے، یہ تمہارے لیے خطرہ. وہ تمہارے اتنے ہمدرد اور دوست کیسے ہو گئے کہ تمہیں خطرے والی چیزیں تمہیں بتا رہے ہیں؟ اس کا مطلب وہ تمہارے فائدے کی چیزیں ہیں جس سے وہ ڈر رہے ہیں. اور ہمارے ہاں یا لوگ غافل ہیں، بے وقوف ہیں، یا دنیا کے مارے میں دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر ان کی بتائے ہوئے طریقوں پر اندھا دھند دوڑ رہے ہوتے ہیں. قانون پاس کر رہے ہیں، FATF نے کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا. تمام حکومتیں ہماری، کوئی بلا استثناء، جو بھی اب جو ہے یہ بھی اندھا دھند. یہ تو سوچو کبھی کہ یہ ہمارے ہمدرد کب سے ہو گئے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی چیز پاکستان اور مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہے، ان کے لیے خطرناک ہے، جبھی تو اس کے پیچھے پڑے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، یہ بات واضح ہو گئی۔ تو یہ فرمایا کہ زمین و آسمان کو تماشے کے لیے نہیں بنایا، اگر کوئی کھیل تماشا ہم نے کرنا ہوتا تو یہ اتنا بڑا نظام نہ بناتے، اپنی طرف سے کوئی اور کھیل بناتے۔ یہ کیوں بنایا؟ فرمایا کہ یہ حق و باطل کی آمیزش رہے گی، ہم نے اس لیے بنایا ہے۔ اور یہ دنیا کا نظام یوں چل رہا ہے کہ بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم حق کو، یعنی ایک وقت آتا ہے جب حق والے حق پر رہتے ہیں، چلتا رہتا ہے، یہ آمیزش چلتی رہتی ہے بشرطے کہ حق والے موجود ہوں، حق کے ساتھ وابستہ ہوں۔ تو نقذف بالحق علی الباطل، یہ اللہ نے اپنا طریقہ اور اصول بتا دیا، قانون بتا دیا۔ ہم حق بات کو دے مارتے ہیں باطل کے اوپر، فیدمغہ، اور وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے۔ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یہی بات ہے۔ فَإِذَا هُوَ ظَاهِرٌ، پھر وہ باطل ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ باطل کو اپنا یہ انجام نظر آتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ کبھی نہ کبھی ہمیں ختم کریں گے، کبھی نہ کبھی ہمیں ختم کریں گے، لہذا جہاں سے یہ حق کا سوتا پھوٹ رہا ہے اس کو بجھاؤ، اس کو بند کرو۔ اور بدقسمتی سے جو اس کو تحفظ دینا چاہیے تھا، جن کو اپنی طاقت کو، وہی ان کے اعلی کار بن کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ختم تو ہوگا نہیں، یہ ختم ہو جائیں گے، یہ بھی یاد رکھیں، حق نہیں ختم ہوگا۔ جس دن حق ختم ہو گیا اس دن یہ کائنات کا بساط لپیٹ لی جائے گی، پھر کوئی بھی نہیں رہے گا ادھر۔ ہم نہ رہے تو تم بھی نہیں رہیں گے، یہ پکی بات ہے۔ یہ فقیر دین والے جب تک دنیا میں ہیں، یہ دنیا کا نظام قائم ہے۔ یہ دنیا کی عیاشیاں اور بدماشیاں اگر حقیقت یہ سمجھے تو وہ انہی درویشوں کی وجہ سے ہے۔ یہ نہیں رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کو باقی رکھنے کا فیصلہ ہی نہیں ہے، فرمایا بند، پھر قیامت قائم ہوگی۔ لیکن یہ چل رہا ہے بل نقذف بالحق علی الباطل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب حق والے موجود ہیں، حق کے ساتھ قائم ہیں، حق والوں پر ظلم ہوتا ہے، ان پر ستم ہوتا ہے، یہ ایک سلسلہ چلتا ہے، بالآخر حق کو اللہ تعالیٰ باطل پر دے مارتے ہیں اور اس کا باطل کا بھیجا نکل جاتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، باطل ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ حق اور باطل کی یہ جنگ ہے، صحیح اور غلط کی جنگ ہے، بدی اور برائی کا یہاں پر ٹکراؤ ہے دنیا میں، سچ اور جھوٹ کا یہ تقابل چلتا رہے گا، وہ انسان کے اندر سے لے کر باہر تک ہے۔ انسان کے اندر بھی یہ آمیزش چلتی ہے، خواہش نفس کا تقاضا ہے، ادھر سے دین کا، اللہ کے حکم کا، شریعت کا ایک تقاضا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ آپ حق کا ساتھ دیں، اپنی نفس کی خواہش کو توڑیں اور سختی برداشت کریں اور حق پر عمل کریں، یہ ہے کامیابی کا راستہ۔ اسی طرح باہر بھی جو حق ہے اس کا ساتھ دو، چاہے حق کمزور ہو یا مظلوم ہو، طاقت کو نہ دیکھو، مفادات کو نہ دیکھو، حق کو دیکھو، یہ فرمایا۔ اور فرمایا وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ہی کے بندے ہیں جو لوگ، جو مخلوقات آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اللہ کی عظمت بیان ہو رہی ہے ان آیات میں۔ وَلَهُ، اللہ ہی کے ہیں وہ لوگ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سب اسی کے تابع دار ہیں۔ اصل میں ہر دور میں یہ آگے آیت آ رہی ہے، اس وقت بھی نا بہت ساری مخلوق کو لوگ خدائی اختیارات دے رہے تھے، اس وقت بھی بت ہیں یا جو بھی سب مخلوق ہیں، یا انسانوں میں سے یا فرشتوں میں سے کسی کو خدائی اختیار دینا، دیوتا ماننا، ہر دور میں اس وقت سب سے زیادہ تھا۔ اس کی یہاں سے تردید شروع کر دی ہے کہ بھائی آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی ہیں وہ سب اللہ کے ہیں، اللہ کی مملوک ہیں، کسی کے پاس کوئی خدائی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی اللہ کا مقابل اور متوازی کوئی حیثیت اس کی نہیں ہے کہ وہ کوئی اپنا ایریا ہو اس کو جس میں وہ خود مختار ہے، جس کو چاہے عطا کر دے، جس کو چاہے محروم کر دے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں جو مخلوق ہیں، فرشتے ہیں سب، زمینوں کے اندر جو ہیں انسان اور جن و پرند، پہاڑ و دریا اور ساری مخلوق، سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔
وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وہ مخلوق جو اللہ کے پاس ہے، فرشتے، ان کا تعارف کرواتے ہیں خاص، لا يستكبرون عن عبادتی، وہ اللہ کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے، وہ اللہ کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے، ولا يستحسرون، اور نہ وہ تھکتے ہیں عبادت سے۔ مشرکین مکہ میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ یعنی جیسے توہمات ہوتے ہیں نا، عقیدہ اس کو کیا کہیں، عقیدہ ہی سمجھ لیں، یہ تھا کچھ وہ کہتے تھے فرشتوں کا کچھ تصور ان کا پچھلی آسمانی کتاب ابراہیم علیہ السلام کے دین سے جو بچی کچی کچھ باتیں تھیں نا، اس میں سے یہ بات بھی تھی کہ فرشتے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور وہ اتنی لاڈلی بیٹیاں ہیں جیسے دنیا میں سمجھتے بیٹی لاڈلی ہوتی ہے، جو چاہے ابا سے منوا لے، تو وہ ان کی کوئی اپنے خیال میں کوئی عبادت کرتے تھے، کیا کرتے تھے، اور شیطان نے یہ ذہن میں ڈالا ہوا تھا کہ چونکہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، لاڈلی ہیں، اللہ ان کی ناز برداری کرتے ہیں، تو جب تم ان بیٹیوں کی عبادت کر رہے ہو تو بیٹیاں تمہاری سفارش کریں گی اللہ جو مرضی کرتے رہو، جو مرضی، کسی کا حق دبا دیا، کسی کو قتل کر دیا، کچھ کر دیا، جو بھی گناہ چاہے کرو، بس یہ ہے کہ فرشتوں کی عبادت کر رہے ہو تو اللہ کی بیٹیاں تم سے راضی ہیں، خود سے ہی سرٹیفکیٹ لیے ہوئے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے تمہاری سفارش کریں گے۔ اچھا، یہ لوگ مشرک تھے، میں نے کل بھی پہلے بھی کہا، ملحد نہیں تھے، اللہ کے وجود کے قائل تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اللہ سب سے بڑے خالق و مالک تو اللہ، باقی چھوٹے چھوٹے ہیں۔ تو یہاں بتا دیا کہ جن فرشتوں کو تم سمجھتے ہو کہ ان کا کوئی بڑا اللہ پر ناز ہے، تو ان کی سمجھ لو ایک بات، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایسی عبادت کرتے ہیں کہ اس میں کبھی سرکشی نہیں کرتے، کبھی تھکتے نہیں، اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ آگے یسبحون اللیل والنہار، دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، دن رات یعنی ہمیشہ، ہر وقت، لا یفترون، اور کبھی سستی نہیں کرتے اس میں۔ علماء نے فرمایا کہ فرشتوں کے لیے عبادت اس طرح ہے، ذکر و تسبیح، جیسے ہمارے لیے سانس لینا۔ کبھی کوئی انسان سانس لیتے ہوئے سوچتا نہیں ہے کہ میں نے کتنی دفعہ سانس باہر پھینکا، خود کار طریقے سے چل رہا ہے۔ ان کی عبادت چونکہ وہ تخلیقی اس لیے ہے، ہر وقت عبادت میں، ذکر و تسبیح میں، مختلف حالتوں میں۔ تو یہ بتا دیا کہ وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ وہ سر نہیں اٹھا سکتے اللہ کے ساتھ، اور تم کہتے ہو کہ وہ اللہ کی لاڈلی بیٹی، ہم جو کہیں گے وہ منوا لیں گی اللہ سے۔ ان کی تم دیکھو، جو اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کی جلال اور الوہیت اور کمال کے سامنے ان کا یہ حال ہے، تو ان کو دنیاوی انسانوں کی طرح اللہ کو سمجھ لیا، وہاں کوئی پر نہیں مار سکتا۔ فرشتے تو عبادت میں دن رات مصروف ہیں، ان کو یہ فرصت نہیں ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کریں، وہ جس کام کے لیے پیدا کیے وہ وہی کر رہے ہیں، اس میں کوئی سستی نہیں آنے دیتے، کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی وقفہ نہیں، وہ تو اسی کام میں لگے ہوئے جس کی جو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ ام اتخذوا آلیۃ من الارض هم ینشرون، پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا ان لوگوں نے زمین میں کوئی ایسے خدا بنا رکھے ہیں جو نئی زندگی دیں گے؟ کیا ان لوگوں نے زمین میں ایسے خدا بنا رکھے ہیں جو نئی زندگی دیں گے؟ یہ نئی زندگی دینے کا مطلب کیا؟ اس کا ایک مطلب تو بالکل واضح ہے، یعنی دنیا کے اندر جو پیداوار پیدا ہوتی ہے، فصل پیدا ہوتی ہے، سبزہ پیدا ہوتا ہے، کھیتی باڑی پیدا ہوتی ہے، پھل پیدا ہوتا ہے، رزق پیدا ہوتا ہے، تو یہ زمین کی زندگی ہوتی ہے۔ جب تک زمین کے اوپر بارش نہیں ہوئی، سبزہ نہیں ہوگا، وہ خشک پڑی ہوئی ہے، تو کہتے ہیں زمین مردہ ہے، اور جب اس سے پھل پھول ہو گئے بارش کے بعد تو کہتے ہیں زمین زندہ ہو گئی۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے کچھ ایسے خدا بنا رکھے ہیں جو جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو دنیا میں زندگی عطا کرتے ہیں، یعنی ان کی روزی اور ان کا پانی اور ان کی سب اختیارات ان کے پاس ہیں، وہ ان کو روزی دیتے ہیں، وہ ان کو پھل دیتے ہیں، وہ ان کی کھیتی باڑی اور باغات کی حفاظت کرتے ہیں۔ یا ان میں سے کسی کا یہ خیال ہے
کہ دوبارہ زندہ ہوئے تو ہمارے یہ جو خدا ہیں وہ فرض کرو اگر مان لیں کہ ہم دوبارہ زندہ ہوئے، قیامت ہوئی تو ہم تو ان کی عبادت کرتے ہیں، وہی والی بات ہے کہ یہ ہمیں سزا نہیں دیں گے، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، جو بھی مفہوم ہو۔ ہر صورت میں یہ فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کے اندر اللہ کے سوا کوئی اور بھی خدا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اس زمین و آسمان کے درمیان اگر اللہ کے سوا کوئی اور بھی خدا ہوتے تو یہ زمین اور آسمان درہم برہم ہو جاتے، ٹوٹ پھوٹ جاتے۔ یہ ایک عقلی سی دلیل دی اور عادت کی دلیل دی کہ عادت میں یہی ہے کہ ایک سلطنت میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، ایک نیام میں دو تلواریں نہیں ہو سکتی، دونوں برابر ایک ہی طرح کی طاقت اور اختیار کے لوگ نہیں چل سکتے، ان میں سے ایک نیچے ہوگا دوسرا اوپر ہوگا تب وہ دو چلیں گے، دو برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔ تو یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ خدا ہیں جو دوبارہ زندگی دیتے ہیں زمین میں، اگر ان کا یہ خیال ہے کہ اس زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی خدا ہیں تو اس کو کیوں نہیں غور کرتے کہ یہ نظام صدیوں سے ان کے سامنے چلا آ رہا ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو رہا، کوئی رد و بدل نہیں ہو رہا۔ اس کو تھوڑا سا واضح کروں، دیکھیں پوری کائنات میں جو نظام ہے نا، ہزاروں لاکھوں چیزیں ہیں اس میں، وہ سب آپس میں ہم آہنگ جس کو کہتے ہیں، سب آپس میں موافق ہیں، اس میں کہیں بھی کوئی اختلاف اور کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ بارشوں کا نظام ہے، سورج آسمان کے گرد، سورج کا گرد جو زمین اور چاند کا گھومنا ہے، اور چاند کا زمین کے ارد گرد جو گھومنا ہے، اور یہ سارا جو سسٹم ہر جگہ موافقت، ایک ہی طرح کا فارمولا، جیسے ایک ہی کوئی ماسٹر مائنڈ پیچھے بیٹھا ہوا ہے جس نے یہ سارا نظام فٹ کیا ہوا ہے، اور ڈوری اس کے پاس ہے۔ زمین کے اندر جو کچھ نظام چل رہا ہے وہ ایک ڈوری کے پیچھے ہے، اسی ایک قوت کے ہاتھ میں گویا کہ ڈوری ہے، نظام ہے، یا ریموٹ کنٹرول ہے، جو بھی کہہ دیں سمجھنے کے لیے، کوئی ایک قوت ہے، کوئی ایک دماغ ہے، کوئی ایک حقیقت ہے۔ یہ جو باہمی پورے نظام اور سسٹم میں توافق ہے، بالکل موافقت ہے، اختلاف نہیں ہو رہا، یہ اس بات کو بتاتا ہے۔ ورنہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو یہ توافق باہمی نہ رہتا، آخر کسی نہ کسی جگہ تو اختلاف ہوتا۔ اگر کوئی عقلی طور پر کہے کہ یہ ممکن ہے کہ دونوں مشورے سے چل رہے ہوں، دو خدا ہوں اور دونوں مشورے سے چل رہے ہوں، تو مشورے سے چلنے کا مطلب کیا ہوگا کہ جب ایک کی رائے چلے گی تو دوسرے کی رائے پھر نہ ہوئی نا، وہ فارغ ہو گیا کہ ابھی اس معاملے میں تمہاری رائے مانتا ہوں۔ جب دو لوگ انسان مشورہ کرتے ہیں یہی ہوتا ہے، 100% ہر معاملے میں رائے موافق نہیں ہوتی، کسی نہ کسی میں اختلاف ہو گیا، کہ اچھا چلو ٹھیک ہے ہم آپ کی رائے پر، تو موافقت آپس میں یوں ہی چلتی ہے کہ اپنی رائے چھوڑ دو۔ تو جو جس وقت اپنی رائے چھوڑے گا وہ خدا نہ رہا۔ خدا وہ ہوتا ہے جو مغلوب نہیں ہوتا، جو عاجز نہیں ہوتا، جو بیکار نہیں ہوتا۔ لہذا یہ پیغام بھی غلط ہے کہ وہ مشورے سے چلیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک ہی قوت ہے۔ اگر ان زمین آسمان میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے لفسدتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو بتاؤ کہ یہ کائنات کیا ہو جاتی، خراب ہو جاتی، درم برم ہو جاتی۔ لہذا ایک ہی اللہ ہے، کوئی اور اس کے ساتھ نہیں ہے، اس کے برابر کا نہیں ہے۔ اور نیچے کا کوئی ہے آگے، اس کو بھی بالکل صفائی، قرآن صفائی کرتا ہے، چونکہ مشرکین مکہ اکثر جو ہے نا، اکثر ان کا جو عقیدہ یہی تھا، ان میں سے کچھ لوگ تھے جو اللہ کے ساتھ دیوتا کو کسی چیزوں میں ایک سے زیادہ خدا کے قائل تھے، جیسے کچھ ہندو تھے، کچھ عراق میں کچھ قومیں تھیں یا اس طرح سے، لیکن وہ اکثر کہتے تھے کہ نیچے کے بہت سارے اختیارات جو ہیں نا وہ اللہ نے ان کو دیے ہوئے، ایسے دیوتا، ایسے خدا،
ایسی طاقتوں کو مانتے تھے، اس کی بھی صفائی کی ہے۔ فرمایا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، پاک ہے وہ اللہ جو عرش کا رب اور مالک ہے، ان باتوں سے پاک ہے جو لوگ یہ بناتے ہیں، اللہ کے بارے میں کہتے ہیں اللہ کے ساتھ فلاں، اللہ کے فرشتے بیٹیاں اللہ کے ساتھ سفارشی ہیں، یا فلاں فلاں ہمارے بت جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ، یا سورج باز مانتے ہیں کہ سورج بھی کوئی خدا ہے، یا ستاروں کے بارے میں کوئی عقیدہ ہے، یا کسی اور چیز کے بارے میں۔ فرمایا اللہ جو مالک ہے عرش کا، وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے جو یہ باتیں کرتے ہیں۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اس سے نہیں پوچھا جائے گا وہ جو کچھ کرتا ہے، ان سے پوچھا جائے گا۔ یہ بھی اشارہ اس طرف بھی ہے کہ مشورے میں بھی کیا ہوتا ہے، پوچھ گچھ ہوتی ہے، کرے نہ کرے، کہ اگر یہ کہیں کہ اس کے ساتھ کوئی ایسے خدا ہیں کہ مشورے سے چلتا ہے، تو اس کی شان لیا کہ لا یسأل، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ یہ کام کیوں کیا، ایسے ہونا چاہیے تھا، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اور باقی کائنات جتنی بھی ہے ان سب سے پوچھ ہوگی، اور پوچھنے والی ذات وہی ہے۔ ام اتخذوا، یہ آیت آخری ہے، ام اتخذوا من دونی آلہہ، کیا ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ کچھ اور خدا بنا رکھے ہیں؟ یہ وہی ہے سیکنڈ کلاس، نچلے اختیارات والے خدا۔ اوپر تو جو برابر کے تھے نا ان کے بارے میں تو آ گیا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ کے سوا اگر اللہ کے برابر میں کوئی اور خدا بھی اس کائنات میں ہوتے تو یہ کائنات تباہ ہو جاتی۔ ایک کچھ کہتا دوسرا کچھ کہتا، دونوں اپنی قوت استعمال کرتے تو کیا ہوتا، دھرم بھرم ہوتا۔ یہ نظام اتنے ہم عام طریقے سے نہ چلتا۔ تو برابری کے خدا کی تو نفی اس دلیل سے کر دی، نچلے درجے کے خدا اس کی بات آ گئی۔ فرمایا کیا ان لوگوں نے کچھ ایسے خدا بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا، یعنی جو نچلے درجے کے، کہ اللہ نے ان کو اپنا کچھ خاص کاموں میں اپنا نائب بنا دیا ہے، جیسے بادشاہ وزیر بنا دیتا ہے، یا پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم ہوتا ہے، ایڈمنسٹریٹر میں سب سے بڑا ایڈمنسٹریٹر وہی ہوتا ہے، پھر وہ مختلف محکموں میں کاموں کو تقسیم کر دیتا ہے، سارے کام وہ نہیں کر سکتا، تو یہ محکمہ اس کے آپ مختار ہیں، یہ محکمہ اس کا اختیار آپ کے پاس ہے، یہ محکمہ اس کا اختیار، آپ نچلے جو آپ کا کرائٹیریا دائرہ ہے اس میں آپ کو پورا اختیار ہے جو کریں۔ تو لوگ اس محکمے سے متعلقہ کام سے مقام پڑتا ہے تو اسی متعلقہ وزیر کے پاس جاتے ہیں، وزیر اعظم کے پاس سب نہیں جاتے۔ جو کام وزیر وزراء کے اختیار میں نہیں ہوتا وہ پھر وزیر اعظم سے اعلان کرواتے ہیں، منظوری کرواتے ہیں، ورنہ وزیر اسی لیے ہوتے ہیں، کام اس نے تقسیم کر دیا اور وہ سارے، اس لیے کہ انسان ہے، بے بس ہے، وہ سارے کام نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تصور کرنا جہالت ہے سب سے بڑی، کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ کام تقسیم کر دیے ہیں اور خود ان محکموں میں دوسروں کو پورا اختیار دے دیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے جیسے کرو۔ فرمایا یہ کیا ہے، خدا ماننا ہے، یہ بھی اس دائرے لو کان ام اتخذوا آلہۃ من دونی آلہہ، اللہ کے سوا کچھ نچلے اختیارات میں انہوں نے کوئی خدا بنا رکھے ہیں۔ اس کے بارے میں فرمایا ہاتو برہانکم، پیچھے جو تھا نا کہ اللہ کے برابر سرابر کوئی خدا ہے تو اس کا تو سامنے دیکھو، اگر ایسا ہوتا تو تم اپنی عقل سے پوچھو کہ یہ نظام پھر نہ چلتا، تباہ ہو جاتا۔ نچلے درجے کے جو خدا اگر بنا رکھے ہیں تو فرمایا کہ پھر تو خدا نے کوئی کیا دیا ہونا چاہیے، کوئی آرڈیننس، کوئی آرڈر، کوئی سند ہو نا کہ یہ میری طرف سے اس معاملے میں فلاں ذمہ دار ہے، اس معاملے جی اختیار فلاں کو ہے، وہ سند دکھاؤ خدا نے کہاں کہا ہے کہ فلاں چیزوں میں نے فلاں کو اختیار دے دیا ہے۔ ہاتو برہانکم، ان سے کہو کہ دلیل لاؤ، سند لاؤ، نوٹیفیکیشن لاؤ، خود سے بنا دیا کہ یہ فلاں کو دے دیا، فلاں کو دے دیا۔ دنیا میں اللہ بچائے کتنے مذہبی ڈکوسلے ہیں جو خود لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور اس پر آگے پورا ایک تعمیر کھڑی ہے اور اس پر لوگ چل رہے ہیں، اور خود سے بنا کر
تو یہ فرمایا کہ ان سے کہو ہاتو برہانکم، اس کے لیے کوئی دلیل لاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی پہلی آسمانی کتابوں میں اللہ نے کہیں وحی بھیجی ہو، کسی نبی پر وحی بھیجی ہو، کوئی ثبوت ہو۔ تو ظاہر ہے کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے، تو اس کا مطلب تمہاری من گھڑت بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا کسی کو اختیارات نہیں دیے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عاجز اور بے بس ہستی نہیں ہے کہ وہ کاموں کو تقسیم کرے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ کام اس نے فرشتوں اور لوگوں کے سپرد کیے ہوئے ہیں، اور وہ پابند ہیں، جو کام جس کے حوالے کر دیا وہ کر رہا ہے۔ نگرانی مکمل طور پر مشیت پیچھے اللہ تعالیٰ ہی کی ہے اور کسی کی نہیں۔ یہ ہے قل ہاتوا برہانکم۔ پھر فرمایا ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون۔ فرمایا کہ یہی بات ہے ان لوگوں کی جو میرے ساتھ ہے، یعنی یہ قرآن ہے اور یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے ساتھ ہیں، اور ان لوگوں اور وہ کتابیں جو پہلی ہیں وہ نصیحت ہیں پہلے لوگوں کی۔ ایک معنی اس کا یہ ہے، ایک معنی کہ یہی بات ہے ان لوگوں کی جو میرے ساتھ ہیں، اور یہی بات ہے ان لوگوں کی جو مجھ سے پہلے گزرے ہیں، یعنی انبیاء کرام۔ میری اور میری امت کا عقیدہ یہی ہے، دونوں باتیں، نہ اللہ کے متوازی مساوی کوئی خدا ہے اس کائنات میں، نہ ذیلی نائب کے طور پر اللہ نے کسی کو کوئی کچھ بھی خدائی اختیارات کسی کو دیے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا ھذا ذکر من معی و ذکر من قبل، یہی بات میری اور میرے ساتھ جو لوگ میری امت ہے ان کا یہ عقیدہ ہے، اور مجھ سے پہلے جو انبیاء اور ان کی امتیں گزری ہیں ان کا بھی یہی عقیدہ یہی نظریہ تھا۔ چاہو تو ان کتابوں کو تورات اور انجیل کو آج بھی اٹھا کر دیکھ، اس لیے کہ تورات اور انجیل میں تحریف ہونے کے باوجود توحید کی آیات آج بھی موجود ہیں۔ ان کی جتنی بت پرستی یا شرک کی چیزیں ہیں نا، وہ توحید اور تورات اور انجیل کی کسی آیت سے ثابت نہیں ہے، وہ من گھڑت چیزیں اپنی طرف سے بنائیں گے۔ یہ ہے فرمایا کہ خود ہی فرما دیا، آخر میں کہا تھا نا کہ دلیل لاؤ۔ اگر تمہارے پاس دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات میں اللہ کے مساوی کوئی چلو نہیں ہے، اگر ہوتا تو یہ کائنات تباہ ہو جاتی، تو کچھ نچلے اختیارات میں اللہ نے کسی کو خود نائب بنا لیا، کچھ محدود اختیارات ایسے دے دیے ہوں کہ وہ اس اپنے دائرے میں جو چاہے کرے، جس کو چاہے عطا کرے، جس کو چاہے محروم کرے۔ ایسے اختیارات اگر آپ کہتے ہو کہ اس طرح کی خدائی کسی کو دی ہوئی ہے، ایسے خدا بناتے ہو، اس کی دلیل لاؤ، چونکہ اس کے لیے تو پھر اللہ کا آرڈر دکھانا ہوگا نا۔ یہی میرا عقیدہ اور میرا طریقہ ہے میری امت کا اور مجھ سے پہلے لوگوں کا۔ یہ بات کہنے کے بعد آخر میں فرمایا بل اکثرهم لا يعلمون الحق، دلیل کیا لائیں گے؟ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ حق کو جانتے ہی نہیں۔ اکثرهم لا يعلمون الحق، حق کو نہیں جانتے، فہم معرضون، اسی لیے اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ جہالت ہے اور اس کے اوپر سرکشی ہے، اور حق بات سامنے آتی ہے، خود اپنے علم میں تو ہے نہیں، حق آتا ہے اس کو نہیں دیکھتے، گردن موڑ لیتے ہیں۔ یہ ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بہت زوردار طریقے سے واضح کیا، اور پورے قرآن میں ہے کہ اصل چیز ہے توحید، رب تعالیٰ کے ساتھ عقیدہ توحید کو مضبوطی سے دل و دماغ میں بٹھائیں گے۔ یہ پہلا سٹیپ ہے سیدھے راستے کا، ہدایت کا۔ گمراہی جہاں بھی انسانوں میں آئی اسی عقیدے کے کمزور ہونے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنا نصیب فرمائے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.darsequran.com